الصلاة خير من النوم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. دوستان محترم و عزیزان ملت اسلامیہ، حسینی خنجر یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کائنات پروردگار عالم سب کو سلامت رکھے تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل حسینی آج میں بات کرنی ہے سبسکرائب کریں اللہ کا ذکر اور اس کے شکر کے تعلق سے. اس کی نعمتیں کیا ہیں اور اس کی نعمتوں کا ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں. آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، شافع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل وعلا نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی ایک ایسا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ جس کے بازو اتنے وسیع و عریض اور اتنے چوڑے ہیں کہ ایک اس کا سرا پورب میں اور ایک پچھم میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کا سر زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، روئے زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پیر ہیں. میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ غوطہ لگاتا ہے بحر نور میں، نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. جب باہر نکل کر وہ اپنے بازوؤں کو یعنی پروں کو جھاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پروں سے ٹپکنے والے قطرات سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کرتا رہتا ہے. حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو، میرے ساتھ کفر نہ کرو. آئیے پہلے سرکار پر درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے ذکر و شکر سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں. یہ حدیث جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے اور مصیبتوں پر صبر کرے. حضرات، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کبھی بھی بارگاہ رب العزت میں رونا بند نہ کرے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کے شکریہ میں روتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش کے طور پر مصیبتیں ہیں تو اس پر صبر کرتا چلا جائے. اور اس راز کی طرف یہ روایت بھی اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا ایسے پتھر سے گزر ہوا جو خود تو چھوٹا تھا مگر اس سے پانی بہت نکل رہا تھا. اللہ کے ایک نبی راستے سے گزر کر جا رہے تھے، چھوٹا سا پتھر دکھائی دیا، وہ خود تو چھوٹا تھا لیکن اس سے بہت سارا پانی نکل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ کیا ماجرا ہے
کہ پتھر تو چھوٹا سا ہے لیکن اس سے پانی بہت نکل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر سے پوچھا، اے پتھر تو خود تو چھوٹا سا ہے لیکن تجھ سے پانی بہت نکل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پتھر گریہوزاری کرتے ہوئے عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جب سے قرآن کی یہ آیت سنی ہے، وقودھا الناس والحجارہ، یعنی انسان اور پتھر جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ وہ پتھر کہہ رہا تھا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اے اللہ کے نبی، میں نے جب سے یہ آیت سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، کہ انسان اور پتھر جہنم کے ایندھن ہوں گے، تب سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو چھوٹے سے پتھر سے بہت سا پانی نکل رہا تھا، دراصل وہ پانی نہیں بلکہ پتھر کے آنسو نکل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا کو دراز فرما دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار جل شانہ، اس پتھر کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ کے نبی کا دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اللہ کے نبی گزر کر چلے گئے اور کچھ وقت کے بعد، کچھ مدت کے بعد پھر اسی راستے سے گزر ہوا، پھر اسی پتھر پر نگاہ پڑتی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ پتھر اور زیادہ رو رہا ہے اور زیادہ اس پتھر سے پانی یعنی آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، اسے دوبارہ بولنے کی قوت عطا فرما دے، اسے دوبارہ بولنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو پھر قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی نے اس پتھر سے پوچھا، ہے پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تو جہنم کے خوف سے رو رہا تھا، جہنم کی آگ میں جلنے کے خوف سے رو رہا تھا، اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے میں جہنم کے خوف سے رو رہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انسان اور پتھر جہنم کے ایندھن ہوں گے، لیکن جب سے آپ کی دعا سے اللہ پاک نے مجھے جہنم سے آزاد فرمایا ہے، اب میں جہنم کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کو یاد کرتے کرتے میں رو رہا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتے کرتے رو رہا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے ناظرین و ناظرات، آپ کیا سبق حاصل کرتے ہیں اس سے؟ آپ نے کیا سیکھا؟ یعنی وہ پتھر جو جہنم کے خوف سے رو رہا تھا، اللہ پاک نے اسے جہنم سے آزاد فرما دیا، اب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس پتھر نے ہمیں درس عبرت دے دیا اور قیامت تک پیدا ہونے والی نسل انسانیت کو یہ سبق دے دیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے رونا چاہیے۔